موضوع الدرس في فضيلة الحج وأحكام الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عمرے کے بارے میں، اور آسان لفظوں میں عمرہ کیا ہے کہ آدمی غسل کرے، 2 چادریں پہنے، 2 رکعات پڑھے،
اس کے بعد سر سے کپڑا اتار دے اور لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک کم از کم 3 دفعہ پڑھے. مرد ہے تو زور سے پڑھے اور عورت ہے تو ایسا. لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے کعبے میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں آنے کے بعد اپنا کندھا دایاں نکال لے اور طواف جو ہے حجر اسود سے شروع کرے. حجر اسود سے شروع ہوگا اور چکر اسی پہ ختم ہوگا. اور ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، چاہے وہ حج کا ہو، زیارت کا ہو، وداع کا ہو، نفلی ہو. 7 چکروں سے کم طواف نہیں ہوتے. جب طواف کے 7 چکر ختم ہو جائیں اور طواف کے دوران جب شروع کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ہر دفعہ اشارہ کرنا ضروری بھی نہیں اور اگر کرے تو منع بھی نہیں. لیکن جب ختم کرے گا تو پھر ضروری ہے اللہ اکبر وللہ الحمد. اب 7 چکر پورے ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھے مقام ابراہیم کے پیچھے. افضل ہے، ورنہ پورے مکے میں پورے حرم میں جہاں جگہ بھی رہے. اب اس نے طواف کر لیا ہے، اب کندھا چھپا لے. اب تو اس کے ننگے کرنے کی ضرورت نہیں. زمزم کا پانی پیے، بیٹھ کے پیے افضل ہے، کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے. زمزم کا پانی پینے کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے آ کے استلام کرے اللہ اکبر وللہ الحمد. اب صفا مروہ کی طرف نکلے. اگر اللہ توفیق دے یاد ہو تو ابدأ کما بدأ به اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور نہ ہو تو بس یہی آیات ہی پڑھتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا میں آ کے کھڑے ہو کے دعا مانگے. یہ مقبول جگہ ہے دعا قبول ہونے کی. اور اس کے بعد پھر مروہ کی طرف چلے. درمیان میں جو سبز لائٹیں وہاں تیز تیز چلے. دوڑنے کا حکم نہیں ہے. لوگ یہ دوڑ پڑتے ہیں، یہ بالکل زیادتی ہے، بدعت ہے، ناجائز. صحیح حدیث میں ہے، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضور جب چل رہے تھے تو جب سبز میلین اخضرین کے درمیان میں آئے تو آپ کی چادر مبارک جو ہے نا آگے سے ایسے گھوم رہی تھی. یعنی آپ تیز تیز چل رہے تھے نا. دوڑنے کا حکم نہیں اور عورت کو تیز چلنے کا بھی حکم نہیں. اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے تو ویل چیئر پہ بھی کر سکتا ہے. ابتدا صفا سے کرے گا، مروہ تک 1 چکر، پھر واپس آئے گا تو 2 چکر. یعنی شروع صفا پہ کرے گا، ختم مروہ پہ کرے گا. اس کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے. اور اگر مروہ پہ جگہ ملے تو سبحان اللہ افضل ہے اور سنت ہے، ورنہ پورے مکے میں کہیں بھی وہ ہلکا قصر کرا سکتا ہے. اگر بال بڑے ہیں تو اس کا 1/4 حصہ سارے سر کا کٹ جائے. یہ جو میرے بھائی ٹک لگا لیتے ہیں 2-3 بال ادھر سے اور 2-3 ادھر سے، دم پڑ جاتی ہے. اور عورت جو ہے وہ اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، وہ جہاں اس کی انتہا ہو 1 پور کے برابر بال کاٹ ڈالے. وہ اپنے بال خود کاٹ ڈالے یا کوئی اور بہن اس کی کاٹ ڈالے. جب آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، بال آپ نے حلق یا قصر کرا لی، اب احرام کھل گیا. یہ تھا عمرہ. اور عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن عمرے کے بھی بہت بڑے فضائل ہیں حدیثوں میں. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ رمضان میں توفیق دے عمرہ کرنا دی تعدل کا حجۃ معی، گویا میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے. تو اب جناب سمجھیں حج کو کہ حج کیا ہے.
یہ سمجھیں کہ حج جو ہے یہ فرض ہے، یہ رکن اسلام ہے۔ حج تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے تھے، لیکن قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خلیل جو ہے وہ ابو الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں، ان کے خاندان میں اللہ نے نبوت و رسالت رکھی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب یعنی اسرائیل بنو اسرائیل ہیں، اور حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اس لیے ذکر جو آیا ہے نا اللہ کے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، وہ سیدنا ابراہیم سے ہے۔ پوری توجہ سے سنیں، ہر مذہب میں عیدیں ہوتی ہیں، تقریبیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا، ہندو ہیں دیوالی مناتے ہیں، ہولی مناتے ہیں، اور بھی ان کے پاس کئی تقاریب ہوں گی، اور عیسائی جو ہیں وہ کرسمس، یہودی ہیں نوروز، یہ تو ان کی بڑی بڑی عیدیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ پھر چھوٹی چھوٹی عیدیں، جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہو گیا کہ یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف ہے، یہ عید میلاد ہے۔ اب تو خیر حضور کی بھی مناتے ہیں، اپنے بیٹے کی بھی مناتے ہیں عید میلاد، برتھ ڈے اس کی بھی ہوتی ہے، حضور کی بھی ہوتی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام دنیا کے مذاہب کو اکٹھا کریں، ادیان عالم کو اکٹھا کریں، کوئی اپنی عید کا ثبوت نہیں پیش کر سکتا۔ بھائی عیسائی کرسمس مناتے ہیں، کیا ثبوت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ آخر کوئی حکم تو ہو نا، انجیل میں ہو، ان کے کسی شاگرد نے کہا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے فرمایا ہو۔ اسی طرح یہودی عید مناتے ہیں، دیوار گریا کے نیچے کھڑے ہو کے، ان کے پاس بھی ثبوت ہے کہ حضرت عزیر نے فرمایا ہو، حضرت یعقوب نے فرمایا ہو۔ یہ ہم یعنی ایسے نہیں کہہ رہے، چیلنج ہی کرتے ہیں۔ اب تو پوری دنیا میں میڈیا ہے، ہر جگہ آواز پہنچ سکتے ہیں۔ ثابت کریں کہ کرسمس کا حکم کس نے دیا ہے، اور ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میلاد منانے کا حکم دیا ہے، اور ثابت کریں کہ کیا بی بی مریم نے ان کا ہر سال میں برسی منائی ہے، میلاد منایا ہے۔ اسی طرح ہندو ہیں، وہ دیوالی مناتے ہیں، گھر گھر میں دیے جل رہے ہیں، کس نے حکم دیا ہے؟ وید میں کوئی حکم ہے دکھائیں، کون سے وید میں ہے؟ اور اسی طرح وہ ہولی مناتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں، اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ اچھا آپ ماشاءاللہ 11ویں شریف مناتے ہیں، اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے، حدیث نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، اجماع نے، فقہاء نے، محدثین نے، کس نے؟ یہ دلیل تو نہیں ہوتی نا جی کہ بزرگ کرتے تھے، یہ تو کافر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، انا وجدنا آباءنا، ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ اسی طرح ہماری جو عید میلاد، اس کا حکم کس نے دیا؟ حضور نے فرمایا میرے بعد میری عید میلاد منائی جائے۔ یا ہم اگر محبت میں مناتے ہیں
تو ہمیں محبت یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت نبی، حسن، حسین، فاطمہ، علی زیادہ ہے؟ کس حکم سے ہم کر رہے ہیں؟ اسلام میں یاد رکھ لیں کہ ایک تو عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک جمعہ ہے، ایک حج ہے۔ یاد رکھ لیں۔ اور اسی طرح یعنی یہ جو عید اعیاد ہیں اسلام میں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں منائی بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب اللہ کا گھر بن گیا، دیکھیں پیغمبر ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، اور صرف آپ پیغمبر نہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی۔ حضرت ابراہیم کے بعد تو جتنے نبی آئے سب ان کے خاندان سے آئے۔ انہوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اور یہ اللہ کا گھر ایسے نہیں ہے کہ جیسے تم روضہ شریف بنا لیتے ہو، یہ پیران پیر کا روضہ ہے، اور حضرت معین الدین چشتی کا روضہ ہے، اور یہ حضرت نظام الدین کا روضہ ہے، اور یہ سری سکھتی کا روضہ ہے، اور یہ فلاں فرید الدین شکر گنج کا روضہ ہے، یہ حضرت علی ہجویری کا، یہ تو تم نے بنائے ہیں نا، یہ تو انہوں نے بھی حکم نہیں دیا کہ میرے مرنے کے بعد روضہ بنایا جائے۔ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں داری سے کہتا ہوں کہ میرے جو بریلوی بھائی جو عاشق ہیں ان مزارات کے، کسی ایک کتاب میں مجھے دکھا دیں کہ پیران پیر نے حکم دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پکی بنائی جائے اور میرا روضہ بنایا جائے۔ اللہ کا قرآن تو بڑی بات ہے، حضور کی بات تو بڑی بات ہے، صحابہ کی تو بڑی، مجھے خود انہیں پیر صاحب کا دکھا دو میں مان لوں گا، جھگڑا ختم۔ اگر حضرت علی ہجویری نے فرمایا ہو کہ مجھے داتا کہا جائے، آپ مجھے ان کی تحریروں میں دکھا دیں، جھگڑا ختم، میں کہوں گا۔ تو اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ صرف یعنی نعوذ باللہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں اپنا بنتی آئیں۔ ان لوگوں نے اپنے بھگوان اور اپنے دیوی دیوتاؤں کے مندر بنا ڈالے، ہم نے اپنے بزرگوں کے بنا ڈالے، انہوں ne اپنی رسمیں بنائی، ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے عرس بنانے شروع کر دیے۔ ثبوت کوئی نہیں۔ جو بہت زیادہ عاشق ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب عید میلاد پہ حدیثیں پیش کر دیں، ان کو کہیں ایک حدیث یہ بھی پیش کر دیں، حضور نے حکم دیا ہے کہ بزرگوں کے روضے بناؤ۔ اگر کتابوں میں نہیں ہے، گھڑ لو جیسے باقی گھڑی ہوئی ہیں تم نے۔ حضور پاک نے تو یاد رکھو کہ یہ حکم دیا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی یہود و نصارہ میں لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آقا انعامدار نے حضرت علی کو بھیجا، حکم دیا کہ علی پہلے سال جب حج فرض ہوا، آپ نے فرمایا میں نہیں جاتا، امیر حج ابو بکر ہیں، لیکن آپ جائیں، اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ تم یہ کرو کہ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، جتنی قبریں اونچی ہیں ان سب کو زمین کے برابر کر دو۔ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا مَسَحْتَهُ، اور اگر انہیں صورتیں اور تصویریں بنائی ان سب کو دھو ڈالو اور مٹا ڈالو۔ یہ حکم دینے والے نبی ہیں، کرنے والے علی ہیں، تم ہم سے کیوں چڑھتے ہو؟
نبی نے دیا، قبریں حضرت علی نے توڑی ہیں۔ لیکن مبارک ہو مسلمانوں اور خاص طور پہ حجاج کرام کہ اللہ نے جو تمہیں دین نصیب کیا ہے نا، یہ دین نہ بے دلیل ہے نہ بے وکیل ہے، اس کے اندر حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور اللہ کے دلائل قرآن بھی ہے، فرمان رسول بھی ہے۔ ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ اب دیکھیں جی، آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا لیا، اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ربنا، ہم دونوں کی محنت کو قبول فرما، ہم نے تیرا حکم تعمیل کیا، قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم۔ دعاؤں کے سننے والا کون؟ نہیں، سچی بات کرو، کون؟ بھئی دعاؤں کے سننے والا کون ہے؟ داتا یا پیر عبد القادر شیئا للہ، یا معین الدین چشتی مدد کن بگرداب بلا افتاد کشتی۔ حضرت ابراہیم کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ نہیں، حضرت ابراہیم سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ تمہارے پیروں کے برابر بھی نہیں تھے۔ نہ ابا آدم سے مانگی، نہ کسی پیغمبر سے مانگی، نہ کسی پیغمبر کا واسطہ دیا اللہ، تجھے آدم کا واسطہ، تجھے شیس کا واسطہ، تجھے ادریس کا واسطہ، تجھے نوح کا واسطہ۔ ربنا تقبل، جب بھی دعا مانگو تو اللہ سے مانگو، جب کسی دوسرے کو ملاتے ہو اللہ فرماتا ہے شرک کر رہے ہو، پھر مجھ سے نہ مانگو، اسی سے جا کے اپنی حاجتیں پوری کروا لو۔ اچھا بھی دعا تو اتنا تھی نا، ربنا تقبل منا، یا رب ہماری محنت قبول، دعا تو اتنی ہے نا۔ لیکن ابراہیم نے آگے عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ سننے والا کون؟ اچھا آگے کیا کہا؟ اور جاننے والا کون؟ کہ ہم نے تیرا گھر رضا سے، اخلاص سے، صدق نیت سے تیرے حکم کی تعمیل میں بنایا ہے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے بنایا ہے، آپ جانتے ہیں۔ انکا انت السمیع العلیم۔ اور شان ابراہیم دیکھیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کا گھر بنا کے کس نے دعا مانگی؟ کعبہ مانگ کے دینے والا ابراہیم، اور محمد مصطفیٰ مانگ کے دینے والا کون؟ وہ کس نے مانگا اللہ سے؟ ربنا وبعث۔ ہائے ابراہیم، اللہ نے کتنا فکر دی تھی، سوچ دیا کہ ایسے نہیں گھر بنایا، اس میں کوئی راز ہے، اور گھر بنایا ہے تو کوئی گھر والا بھی تو آنا چاہیے، ورنہ گھر تو آباد نہیں ہوگا نا۔ میں تو شام سے آیا چلا جاؤں گا، اس لیے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ اس قوم میں سے رسول پیدا فرما۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں
وبشارت اخی عیسیٰ، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، ورؤیا امی التی رأت، اور اپنی اماں کا خواب ہوں، انہوں نے میرے پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ اور حضور نے فرمایا ھکذا یرینا امہات الانبیاء، اللہ انبیاء کی ماؤں کو ایسے پہلے پہلے خواب دکھلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا بعض دعاؤں کو تو وقت لگتا ہے نا، سال ہر سال پیغمبر مانگتے رہے اور دعائیں بعد میں قبول ہوئیں، اور بعد جب اللہ راضی ہو تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ آدم علیہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ایسے کرو کہ تم اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، حج کے لیے آؤ۔ فوراً دعا قبول ہو گئی۔ یا اللہ میں تو تعبیر حکم کے لیے حاضر ہوں، لیکن میری آواز کہاں جائے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ ہم نے تو حکم دیا ہے نا، تیرا کام حکم کی تعبیر ہے، آواز پہنچانا تو ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم اس جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے، اور یہ جبل ابی قبیس جو ہے اول جبل وضع علی الارض، یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا۔ واہ میرا مولا، یہاں پہاڑ بھی اول ہے اور کعبہ بھی اول ہے۔ او بھئی کیوں بچہ کیا ان تنگ کر رہا ہے؟ نکال دے اس کو، یلا یلا امشی، یلا رو یلا رو، راستہ دے دو بچہ چلا جائے۔ انسان کا فکر ذہن دماغ ہو منتقل ہو جاتا ہے۔ اتنے میں آپ درود شریف تو پڑھ سکتے تھے نا، لیکن حاجی اور درود شریف پڑھے بڑی الٹی بات ہے۔ چلو ڈوڑے شوڑے پڑھو جو تمہیں آتے ہوں، جو تمہیں آتے ہیں وہ پڑھتے رہو۔ اگر تمہیں درود شریف سے چڑ ہے، ویسے اپنے ملک میں جائیں گے کہیں گے جناب کیا پوچھتے ہو، مکے مدینے پہ وہابیوں کا قبضہ ہے، نہ کوئی مر جائے فاتحہ ہے نہ درود ہے، یہاں خود نہیں پڑھتے، وہاں جا کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مر جائیں فاتحہ نہیں پڑھتے اور درود بھی نہیں پڑھتے جناب۔ انا للہ و انا، اتنا بڑا جھوٹ مسلمانوں پر۔ تمہارے مسلک حنفیہ میں تو اگر نماز میں درود شریف چھوٹ جائے تو بعض اقوال میں ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو اتنے سخت ہیں۔ حنابلہ کہتے ہیں اگر نماز میں درود چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوتی۔ جو درود کے اتنے بڑے قائل ہیں وہ منکر ہیں، تم درود کے قائل ہو۔ اصل وجہ کیا ہے کہ تم درود پڑھتے ہو اپنا بنایا ہوا، اور یہ درود پڑھتے ہیں محمد کا بنایا ہوا۔ فرق یہ ہے یا نبی سلام علیکہ، یہ حضور نے کہا تھا، نہیں ایمان سے کہا، حضور نے کہا تھا۔ حضور نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہی درود صحابہ نے پڑھا، اہل بیت نے پڑھا، عاشقوں نے پڑھا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پہ جبل ابی قبیس پہ گئے۔ اچھا اور اللہ نے کعبے بنانے کا حکم کس نے دیا؟ تو تمہارا کعبہ کس کے حکم سے بنا ہے؟ یہ خود نہیں بنا، یہ ہندوؤں کے مندروں کے لیے ایسے جہاں مرضی آئی مندر بنا دیا، پیسے زیادہ ہے تو سونے چاندی کے مندر بنا دیے۔ اور پیسے کم ہوئے تو کچی مٹی کا اور دیواروں کا بنا دیا۔ یہ بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس کی اینٹیں اٹھا رہے تھے، کعبے کی دیوار اونچی ہوتی گئی۔ اب حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یا اللہ اب دیوار اونچی ہو گئی ہے، بڑے بڑے پتھر ہیں، ان کو اٹھا کے اوپر لانا مشکل ہے۔ اللہ نے پتھر بھیجا، فرمایا ابراہیم دنیا تو کرینے بنائے گی، دنیا جو ہے وہ تو جیک بنائے گی، ہم نے تیرے لیے پتھر بھیجا ہے، یہ پتھر تیرے حکم کے تابع ہے، اس پہ کھڑا ہو جا، جب حکم کرو گے اونچا ہو جائے گا، جب حکم کرو گے نیچا ہو جائے گا۔ ایسے کسی کا گھر بنا ہے کہ اس کے لیے سیڑھی بھی اللہ نے بھیجی ہو؟ یا اللہ اتنی بڑی جگہ میں یاد رکھو ابراہیم تیرا بنا ہوا کعبہ بھی قیامت تک، اور تیرے پتھر پہ جہاں قدم آئے وہ بھی قیامت تک۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اسی پہ تو ابراہیم کھڑے ہوئے نا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ کعبہ بناؤ، اور یاد رکھیں تیرے گھر بناتے ہیں آرکیٹیکٹ آئیں گے، انجینئر آئیں گے، نقشے بنائیں گے۔ جب اللہ کا گھر بننے پہ آیا تو حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ یا اللہ اب مجھے کیا پتا ہے کہ یہ گھر کتنی لمبا ہوگا، کتنی چوڑا ہوگا، کتنی اونچا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا خلیل گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ہم بادلوں کو حکم دیتے ہیں سایہ کر دیں گے، جہاں جہاں سایہ ہے نشان لگا دو۔ اللہ اکبر، ایسا گھر کبھی بنا ہے کسی جگہ؟ دیکھا ہے آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اب دیکھیں شان اللہ کے کعبے، یا اللہ یہ تو تیرا گھر ہے، تو نے اس کو حرم کہا ہے، تو حرم کی حد کہاں تک ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم فکر نہ کر، ارنا مناسکنا، وہ مناسک بھی ہم آپ کو جبریل بھیج کے دکھا دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب حجر اسود کو اتارا تو اس کی روشنی اتنی تھی، فرمایا جہاں تک روشنی جائے وہاں تک حرم ہے۔ اصل وہی بات ہے کہ اللہ نے علامات دکھلا دی۔ اب اللہ میں اپنا جبل ابی قبیس پہ جا فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کر دو۔ جب ابراہیم نے اعلان کیا ہر طرف رخ کر کے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس، لوگو اللہ کا گھر بن گیا، حج کے لیے آؤ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے ابراہیم کی آواز کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات کے ہر بندے انسان اور جن تک پہنچا دو، اور جو بچے ماؤں کے پیٹ میں ہیں ان کو وہاں خبر کر دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آواز آئی تو بعض لوگوں نے لبیک بھی کہا، حاضر یا اللہ، تو جس نے ایک دفعہ کہا ایک دفعہ آئے گا، جس نے 100 دفعہ کہا لگا تو میں 100 دفعہ کعبے میں لے آؤں۔ بعض عاشق تھے نا لبیک 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 کہتے گئے، جتنا کہتے گئے اتنا حاضری لکھواتے گئے اللہ کے ہاں۔ اور اللہ نے فرمایا تو رجالاً، لوگ پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور اونٹنیوں پہ آئیں گے جو چلتی 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 دبلی ہو جائیں گی۔ زمین کے ہر کونے سے لوگ آئیں گے، اور اللہ نے پیدل کو مقدم کیا ہے، اس لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پیدل حج کرنا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، حرم میں ایک نیکی کرو تو 1 لاکھ ملتا ہے، اور حج میں پیدل چلو تو ایک ایک قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں ملتی ہیں۔ 700 لاکھ، 700 کو لاکھ سے ضرب دو، ایک ایک قدم پر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال آپ لوگ تو پیدل نہ کرنا، وہ عاشق ہیں جو کرتے ہیں۔ آپ تو انشاءاللہ گاڑیوں میں، اور ایئر کنڈیشن نہ ہوا پھر بھی آپ کا شاید حج نہ ہو۔ ایئر کنڈیشن تو ضروری ہے نا، اور چونکہ آپ سفر میں ہوں گے لہٰذا کھانا بھی البیک کا ہوتا کہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور پانی جو ہے وہ اس ڈبے میں ہو جو بینک نے دیا ہو، تاکہ وہ ڈبہ بھی حرام ہو، اس میں پانی ڈالنا بھی حرام۔ چھتری بھی وہ ہو جو کسی اور نے دی ہو سود کے پیسوں سے۔ تو بس دعا کرو کہ کسی اللہ والے کا حج منظور ہوا تو ہمارا بھی ہو جائے گا، ورنہ ہم تو تماشے پہ آئے ہوئے ہیں، حاجی تو نہیں ہیں۔ نہ ایمان سے کہیں ٹھنڈے جب سے آئے ہو کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نماز کے پابند نہیں تھے، اب تم پابند ہو گئے ہو۔ یا اللہ کے شکر سے ماشاءاللہ ساری رات گپے مارتے ہیں، صبح 10 بجے اٹھیں گے، ناشتہ شریف فرمائیں گے۔ مسئلے پوچھے، او جی عزیزیہ میں لاکھ کا سوال، ہاں جی لاکھ کا ملتا ہے، اس سے بھی اور آگے چلے جائیں، لاکھ کا دوام بھی مل جائے گا۔ اصل کیا ہے کہ حرم آنے سے جان چھوٹے نا، بس میں آنا پڑے گا، آگے رش ہوگا، دھکے کھانے پڑیں گے، تکلیف ہوگی نا۔ اگر وہاں لاکھ کا ملتا ہے تو، اور یاد رکھو وہاں 1 لاکھ ملتا ہے، اللہ کے کعبے میں 27 لاکھ ملتا ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو 26 لاکھ کو ضائع کر دے۔ اکیلے نماز پڑھو تو لاکھ ہے، مسجد کی نماز پڑھو تو 25 درجے بڑھ جاتی ہے، اور جامع مسجد میں پڑھو تو 27 درجے بڑھ جاتی ہے۔ اور جو کعبے کے سامنے آگے پڑھیں گے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ حاجیو غنیمت سمجھو، اللہ کے حرم میں آ کے نمازیں پڑھو، خدا کا کعبہ ہو اور امام موحد ہوں اور قاری القرآن ہوں اور عالم ہوں، جن کی ایک ایک آیت پڑھنے سے آدمی کو قرآن سمجھ آئے، پتہ لگے کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، یہاں آنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہوٹلوں میں سونے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ کعبہ ہمارے ہاں جو ہے یہ ہم نے بنایا ہے، یہ اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ اچھا ہم نماز کدھر پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے کدھر پڑھتے تھے؟ بھائی کعبۃ اللہ سے پہلے نمازیں کدھر ہوتی تھیں؟ بیت المقدس بھی مقدس ہے لفظ، تو وہاں حضور پاک نے یہاں مکے کی زندگی میں سب نمازیں ادھر پڑھی ہیں، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی 17 مہینے نمازیں ادھر پر، پھر اللہ نے حکم دیا کہ کعبہ ابراہیمی کی طرف آپ اپنے رخ کو کر لیں۔ تو بہرحال وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، مسلمان اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں کرتا۔ اچھا اب کعبہ بھی اللہ کے حکم سے، اور حج کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہاں جی اچھا جب کر رہے ہیں فرمایا نہ میں مہینے بھی بدلا دیتا ہوں۔ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے گنے چنے ہیں، یہ 3 مہینے شوال ذوالقعدہ حج کے ہیں، یہ بھی ہم نے نہیں بنائے ہیں۔ جیسے دسمبر کے کرسمس مناتے ہو تو تم نے بنائی ہے، جیسے 12ویں کو میلاد شریف مناتے ہو تو تم نے بنایا ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے حکم دیا کہ حج کے کتنے مہینے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کے بنانے کا حکم بھی اللہ نے دیا، حج کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور حج کے مہینے مقرر کس نے کیے؟ اور ساتھ یہ بھی فرما دیے کہ من فرض فیہن الحج، جس پہ حج فرض ہو جائے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اچھا اگر ہم مکے میں آئے طواف کریں گے، طواف کا حکم کس نے دیا؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ اچھا جی طواف کے بعد کیا کریں گے؟ طواف کے بعد کیا دوڑتے ہو؟ ہاں جی وہ ہم اپنے شوق سے دوڑتے ہیں،
یا چونکہ بی بی صاحبہ دوڑی تھی تو لہذا ہم بی بی صاحبہ کے دوڑنے نہیں، وہ اللہ نے قرآن میں حکم کر دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ حکم کس نے دے دیا ہے؟ اچھا اس کے بعد ہم مینا جائیں گے تو وہ کوئی ہم نے خود کھڑا ہے نہیں. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. مینا میں ابراہیم بیٹے کو لے کے گئے، وہ بھی حکم اللہ نے دیا ہے. اور عرفات میں ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات. عرفات کا حکم بھی کس نے دیا؟ اب عرفات کے بعد کہاں آئیں گے؟ مزدلفہ. واذکروا اللہ عند المشعر الحرام. یہ مزدلفہ مشعر الحرام کا حکم کس نے دیا؟ اور قربانی کا حکم کس نے دیا؟ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو قربانی کا حکم یعنی الحمدللہ مبارک ہو مسلمانوں، تمہاری عبادت کے ایک ایک لفظ کا حکم جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے اور حضور پاک نے عمل کر کے دکھلایا ہے. احرام باندھ کے دکھلایا ہے، رمل کر کے دکھلایا ہے، حجر اسود پہ بوسہ دے کے دکھلایا ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگا کے دکھلایا ہے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ کے دکھلایا ہے، ملتزم پہ سینہ لگا کے دکھلایا ہے، صفا سے مروہ تک دوڑ کے دکھلایا ہے، 8 کو مینا جا کے دکھلایا ہے، 9 کو عرفات میں خطبہ پڑھ کے دکھلایا ہے، رات کو مزدلفہ میں قیام فرما کے دکھلایا. ہر کام پہ اللہ کا حکم ہے اور محمد کی مہر ہے. کہہ دو الحمدللہ. اور دعا بھی کریں اللہ صحت و عافیت دے تاکہ حجاج کی خدمت ہو. اللہ ہر بیمار کو شفا دے اور اللہ تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت قبول فرمائے. ہمارے دوست ہیں حافظ حسین احمد صاحب جو سینیٹر بھی تھے کوئٹہ سے، وہ بیمار ہیں کراچی میں. آج مجھے کسی نے بتلایا. دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑے ہی مجاہد آدمی ہیں. ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے اور کوئٹہ میں بہت بڑا مدرسہ چل رہا ہے، اب بھی ہے مدرسہ، اور وہ سینیٹر بھی رہے اور MNA بھی رہے، پتہ نہیں کیا کیا رہے، لیکن ماشاءاللہ حق بات کہتے ہیں، بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں، بڑی جرأت والے آدمی ہیں. تو وہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا. اور جتنے بیمار ہیں دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا.